اغنیا پلتے ہیں وہ ہے باڑا تیرا، اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اسبیا ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے رستہ تیرا۔ یا رسول اللہ و یا حبیب اللہ و یا مطلوب اللہ و یا مقصود اللہ و یا معشوق اللہ و یا حبل اللہ و یا ذکر اللہ و یا صراط اللہ و یا مرات جمال اللہ۔ اے خدا دے حسن و جمال دے شیشے، اے اللہ دے واضح رستے، اے اللہ تک پہنچن دی مضبوط رسی، اے اللہ تک پہنچن دے مضبوط ذریعے، اے اللہ دے نائب اعظم، اے اللہ دے خلیفہ اکبر، اے ساریاں رسولاں دے سردار، اے ساریاں گناہگاراں دے شفیع، اے پوری کائنات دے مالک، اے مالک دے محبوب، اور اے ہر محبوب دے محبوب بنن دی وجہ اللہ نے آپ کے دروازے کو ایسا بنایا ہے کہ ساری کائنات کے غنی آپ کے دروازے پر پل رہے ہیں۔ جو تصدیق کرتا ہے آپ کی، اسے اللہ صدیق اکبر بنا دیتا ہے۔ ادھے آنکھوں سارے سبحان اللہ۔ میں بیان کچھ اور کرنے لگا سا، شکر ہے ویلے نال دس دیتا نے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سچی پوچھو تو یہ ہے کہ شان صدیق پاک کی ہو یا عمر پاک کی ہو یا عثمان پاک کی ہو یا مولا علی کی ہو یا غوث پاک کی ہو یا داتا پاک کی ہو یا خواجہ پاک کی ہو یا ملائکہ کی ہو یا جنت کے حسن و جمال کا تذکرہ ہو یا اس کے اندر پائی جانے والی مخلوق کے خد و خال کا ذکر ہو، تم جس خوبی کا تذکرہ کرو گے، جس وصف کی بات کرو گے، جس کمال کی طرف آؤ گے، جس کی بھی شان بیان کرو گے، وہ ساری شانیں ایک قطرہ ہے، قطرہ، اور وہ اس سمندر سے نکلتی ہیں جس کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ سمندر خود حضور ہے، وجہ تخلیق کائنات آپ ہے۔ چاہے کوئی بھی ہو، نبی بھی ہو، کوئی رسول بھی ہو، پیغمبر بھی ہو، اس کی تخلیق کی وجہ بھی سرکار ہے۔ یہ دماغ میں رہے، اور سرکار کی وجہ سے عزتیں ملی ہیں۔ آج بھی جس کسی کو ملیں گی، کس کی وجہ سے ملیں گی؟ اور اگر آج سے پہلے کسی کو عزتیں ملی ہیں، کس کی وجہ سے ملی؟ حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر تو کسی نے نہیں کہا تھا اس سے پہلے کہ انہوں نے حضور کی تصدیق کی ہو۔ کہا تھا کسی؟ مولا علی کو کسی نے مولا نہیں کہا تھا جب تک حضور نے مولا منہ سے نہیں کہا۔ تو پہلے مولا کیوں نہیں کسی نے کہا، پہلے صدیق کسی نے کیوں نہیں کہا؟ جیسے ہی حضور نے فرمایا یہ صدیق ہے، دعائیاں پہ گئی۔ جیسے ہی حضور نے فرمایا یہ مولا ہے، دعائیاں پہ گئی، مولا مولا ہو گیا، صدیق صدیق ہو گیا۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جب حضور کے منہ سے نکلے وہ تقدیر ہو جاتی ہے، چونکہ گل ساری سرکار دی ہے۔ اس سے پہلے انہیں نہیں کہا گیا، حالانکہ یہ سلیکٹڈ ہے۔ صدیق اکبر چنے ہوئے، ازل سے چنے ہوئے، دنیا میں آ کر یہ حضور کی خادمیت کے لیے نہیں چنے گے۔ یہ ماں کے پیٹ میں تھے تو چنے گئے نہیں، بلکہ ان کی ماں بھی نہیں بنائی گئی تھی تب چنے گئے۔ سبحان اللہ۔ نہیں، ابھی آدم حوا کے قریب بھی نہیں گئے اور نسل انسانیت شروع ہی نہیں ہوئی، اس سے پہلے روح صدیق نے تصدیق مصطفیٰ کر دی تھی۔ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، تھوڑا اور گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی۔ اے محفل کسے ہو رہی دی ہوندی نا تو پتہ نہیں انہیں چک چک کتھے لے جانی۔
حضرت ابو بکر صدیق دے نعرے تے جڑا بندہ نہ بولے او دے ایمان وچ خلل ہے اور وہ اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، اپنی مرضی سے شخصیتیں نہ مانے. آپ اپنی مرضی سے اللہ کا نام بھی نہیں لے سکتے، آپ اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت کرو تمہارے منہ پر دے ماری جائے گی. اللہ چاہیے اللہ آدھا میں لوڑ ہی نہیں اس عبادت دی جڑا تو اپنی مرضی نال کرے، جیڑی میرے مصطفیٰ نے طریقہ دسے اونج مینوں رب کہتے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں ابھی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں آپ نے؟ فرض کتنے پڑھے ہیں عشاء کے؟ اچھا بولو، گونگے تو کوئی نہ ہو. او میرے کلیجے دی ٹکڑے ہو، ذرا کھل کے بولو، اینج بولو. آئے ہیں ذکر کرنا سا، گونگے بن کے ذکر نہیں ہوندہ، زبانہ نال ذکر ہوندہ ہے. ذکر کا تعلق زبان سے ہے، اور جب زبان ذکر کرتی ہے دل بھی ذاکر ہو جاتا ہے. کتنے فرض پڑھ دیں؟ 5 پڑھ کے دکھاؤ. چلو 5 پڑھ کے دکھاؤ. کوئی پیر صاحب پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی صوفی صاحب؟ کوئی مفتی صاحب؟ کوئی شیخ الحدیث صاحب؟ وڈے تو وڈا جنا لے آؤ. 5 فرض پڑھے، اللہ قبول فرمائے گا؟ کیوں نہیں فرمائے گا؟ کہ دیکھو تسا 5ویں رکعت وچ کھلو کے تسا کیا پڑھنا ہے؟ گرنتھ پڑھنی ہے، گیتا پڑھنی ہے، اوہی فاتحہ الحمدللہ رب العالمین ہے نہیں؟ الرحمن الرحیم قاری اکرم صاحب 5ویں رکعت وچ بھی فاتحہ ہی پڑھنی نا؟ تو پڑھ کے دسو. 5ویں رکعت کے رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھنا، شیخ العظیم نہیں پڑھنا، تو سجدے سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھنا، تو کیوں نہیں سبحان ربی العظیم قبول؟ کیا یہ تسبیح نہیں ہے؟ کیوں نہیں سبحان ربی الاعلیٰ قبول؟ کیا یہ سجدے میں تسبیح نہیں ہے؟ کیوں نہیں فاتحہ قبول؟ کیا فاتحہ پورے قرآن کا مغز نہیں ہے؟ اور رب فرماتا بس کر، مغز دی بحث نہ چھوڑ، یہ فاتحہ میرا کلام ہے، مجھے اپنا کلام بھی اسی طرح چاہیے جس طرح مصطفیٰ نے پڑھا ہے. محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اوے جمالیاں میں جو سارے مر گئے ہو داڑیاں والے ہو، اٹھ کے جنا حق محمد یا محمد نعرہ کوئی مارے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، حق محمد یا محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، حق محمد یا محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، اور زور لاؤ، حق محمد یا محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، حق محمد یا محمد. آپ اپنی مرضی سے عبادت نہیں کر سکتے، آپ اپنی مرضی سے شخصیت مانے. ہمیں فلانے اچھے لگتے ہیں جی، فلانے اچھے لگتے ہیں، ہمیں تو سب اچھے لگتے ہیں. صدیق اکبر ہمارے سر کا تاج، علی مرتضیٰ استاج کا نگ، عمر فاروق استاج کی لڑی، اوے عثمان غنی استاج کی سیرے، اور رب کعبہ کی قسم ہر ایک ہمیں اچھے لگتا ہے، اس لیے کہ ہم انہیں اپنی مرضی سے نہیں مانتے، جس طرح مصطفیٰ منواتے ہیں مانتے چلے جاتے ہیں. تو دیے نہ چار دیے، گل ساری، گل ساری، گل ساری، گل ساری، گل ساری. اور بے ایمان بندے کی علامت میں آپ کو بتاؤں، منافق بندے کی، بے غیرت بندے کی، بلکہ دوسرے لفظوں میں جس کی ماں کی خطا ہو، اس کی نشانی کیا ہے؟ سر پہ سینگ نہیں ہوں گے. اہل بیت کا نام لوگے اس کے ماتھے پر بل آئیں گے، صحابہ کا نام لو اس کے ماتھے پر بل آئیں گے. وہ کسی نو پسند کرے گا کسی نو نہیں. اور مومن کی، حلالی کی، کامل کی، حضور کے عاشق کی، حضور کے مطیع کی، حضور کے وفادار کی
حضور سے پیار کرنے والے کی علامت یہ ہے حضور کی گلی کا ذکر شروع کر دو چہرہ کھلنا شروع ہو جائے گا. وہ اپنی مرضی سے نہیں محبت کرے گا, وہ کہے گا یار سائیں سائیں. وہ کہے گا اس گدھے پر قربان جائیں جس پر کبھی آمنہ کے لال نے سواری فرمائی ہے. وہ تو پھنسے گا ہی نہیں اس میں, وہ مقابلے نہیں کرے گا کہ صدیق اکبر کا کیا تو وزن ہے اور علی کا کتنا وزن ہے. مجمع میں کوئی بندہ اٹھ کے بتلائے کسی کے پاس تکڑی ہے مجمع میں کہ آپ پوری دنیا میں جاؤ, کون وزن کر سکتا ہے اس کا؟ جس نے رسول اللہ کو کندھے پر اٹھایا ہو. اور آپ کو رسول اللہ کے وزن کا پتہ ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ آپ یہ نہ کہنا کہ 5.5-6 فٹ کا وزن ہے, غلطی پر ہو گئے. آپ فرماتے ہیں علیمہ کے گھر کے اندر مجھے تولا گیا, میں گھر سے نکلا باہر فرشتے آگے دو, انہاں ایک نے مینو تولیا ہے ترکڑی وچ, پلڑے وچ 10 بندے رکھے. فرمایا رجاہ تو میرا وزن زیادہ سی, دا کر کے انہیں 100 بندے رکھ دیتے. فرمایا میرا وزن زیادہ تھا, 10 رکھے حضور کا وزن, اچھا بولو حضور کا وزن, تو پھر 100 بندے رکھے حضور کا وزن, 1000 رکھے سائیں کا وزن. نظر احدہما الی الاخر, پہلے نے دوسرے فرشتے نو تکیا, وقالا آخرہما, اور انہیں دوجے نو کیا دعو بس کر, ترکڑی چاہ کے پران سٹ. اگر پوری کائنات دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے تو پھر بھی مصطفیٰ کا وزن بھاری ہے. دماغ میں رہے, اگر پوری کائنات پلڑے میں رکھی جائے حضور کا وزن بھاری, تو جس کا وزن فرشتے نہیں کر سکے اسے کندھوں پر اٹھانے والے کو صدیق اکبر کہتے ہیں. گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر, اور زور سے گلی گلی نگر نگر, ابو بکر, گلی گلی نگر نگر. سونے دے عاشق ڈول نہیں سکتے, دلا کدے بھی ڈول نہیں سکتے, بھائی نسبت رنگ نکھار دی ہے. گل ساری گل ساری گل ساری گل ساری حق محمد یا محمد, حق محمد یا محمد. ان کا چناؤ ازل سے ہے, ازل سے ہے. آپ کو نہیں پتا ساری دنیا میں حضور کی ولادت سے پہلے ظاہراً سارے رائبوں نے کہا تھا کہ جتے کھجیاں ہون گیاں اس شہر وچ آون گے. کیا نہیں کیا؟ اچھا بولو. جیڑا رب محبوب دی ہجرت دا تھان چندا پیا ہے, اس محبوب دی ہجرت دا یار نہیں چنیا. چناؤ پہلے ہے, علی پاک کا بھی چناؤ پہلے ہے. یہ دماغ میں رہنا. مولا مرتضیٰ اور علی پاک اور صدیق اکبر کبھی نہ تولنا انہیں, یہ رسول اللہ کے لیے چنے گئے ہیں. تم اپنی مرضی سے قد کاٹنا نہ اپنا ان کے, ان میں کوئی کم نہیں ہے. ان کا معاملہ ایسا ہے کہ کوئی کم, پھر بولو کوئی کم نہیں ہے. تربیت ان کی کرنے والے آمنہ کے لال ہیں, ان کو سکھانے والے آمنہ کے لال ہیں. مولا مرتضیٰ کو انگلی پکڑ کر چلانے والے آمنہ کے لال ہیں. صدیق اکبر کی گود میں غار میں لیٹنے والے آمنہ کے لال ہیں.
دماغ میں رہے صدیق اکبر کو چوز کرنے والے آمنہ کے لال ہیں. ہلکا پھلکا ولی ہوئے وہ بھی بندہ ویک کے چندا ہے, وہ بھی بندہ تو جڑا رسولوں دا رسول ہوئے. کیا تم اپنی سمجھ سے چلو گے؟ اپنی سمجھ نہ کرو, یہ چنے ہوئے ہیں, یہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے چنے ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا 10 ابو بکر الستو بربکم میں نے کہا تھا, الستو بربکم جب رب نے کہا تھا تو پھر سامنے والوں نے جواب دیا تھا تجھے وہ دن یاد ہے؟ تجھے وہ دن کیڑا دن تو انو یاد ہے؟ بولو مولویاں نو اچھا بولو. اے لاہور میں جتنے مولوی یاد ہے؟ پیرہ نو یاد ہے؟ تو حضور پوچھ رہے ہیں ابو بکر کو لوں اتذکر یوما, تجھے وہ دن یاد ہے جب رب نے کہا تھا الستو بربکم؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونیا او دیہڑا بھی یاد ہے, اس دن سب تو پہلے جڑا بولیا سی وہ بھی یاد ہے, تو کوئی اور نہیں ہو تو صحیح سے ہو یا رسول اللہ. یہ حدیث شریف سنا رہا ہوں میں آپ, یہ چنے ہوئے ہیں, ان میں وزن نہ کریں, اپنی مرضی سے نہ. مولا علی کا نام آئے تو تم خوش, صدیق آئے تو مغموم, کیوں؟ وائے صدیق مصطفیٰ کے, اور عاشق کی تو یہ علامت ہوتی ہے وہ تو محبوب دی داڑھی وچ تنکا لگے تو وہ تنکے نو بھی سنبھال کے رکھ لینا ہے. اچھا بولو ہیں ہے کہ نہیں؟ عاشق کی یہ علامت ہے, اس کو معشوق کے عوارض سے بھی محبت ہوتی ہے. اور یہاں یہ عوارض نہیں بلکہ حضور پر نور نے فرمایا ہے میری دل کے چین کا نام صدیق اکبر ہے. گلی گلی نگر نگر, اور زور سے بولو, گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر, نگر نگر گلی گلی, نگر نگر گلی گلی. مولا علی کے لیے حضور نے فرمایا جس نے علی کا نام لیا عبادت میں ہے. سبحان اللہ, ایڈی زور دیا وے مومنہ علی. فرمایا ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر عبادت ہے. النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. فرمایا ذکر علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب, علی کا ذکر گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے آگ لکڑ کو کھا جاتی ہے. پھر ارشاد فرمایا علی کی محبت دوزخ کی آگ کو مٹا دیتی ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر فرمایا علی کے محب جنت میں ہوں گے. یہ حدیث ہے. اب دل پر ہاتھ رکھنا, مرد کے بچے بننا, اور جس منہ سے تم نے شان علی سنی اسی مصطفیٰ سے شان صدیق سننا. سبحان اللہ. اور اپنی مرضی سے نہیں, جیسے سرکار فرما رہے ہیں ویسے ماننا. حضور نے فرمایا جس روز یہ ابو بکر پیدا ہوا, سبحان اللہ, سلیکشن ہے ازل سے, موڑ کے پھر میں نے تکو ادھر, سلیکشن ہے. اب یہ پیدا ہوا جس دن ابو بکر پیدا ہوا, فرمایا اس روز اللہ سبحانہ خود اپنی شان کے مطابق فردوس الاعلی, جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت میں خود آیا. ماشاءاللہ. مولوی بابے مجھے دیکھیں اور پھر آپ حوالے ڈھونڈتے رہیں گے.
جس دن صدیق اکبر پیدا ہوئے حضور فرماتے ہیں اس روز میرا رب خود اپنی شان کے مطابق فردوس الاعلی میں آیا اور اس کے باغات محلات حوریں اور غلمان سے فرمایا قسم ہے مجھے میرے رب ہونے کی تجھے میں فردوس الاعلی ہر اس بندے سے بھر دوں گا جس کے کلیجے میں ابو بکر کا پیار ہوگا. گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. اور ان کا محب محبوب خدا ہے. ان کا محب محبوب ڈلے نہ بولو. ان کا محب محبوب اور ان کا دشمن عدو اللہ ہے. ان کا عدو اللہ ہے. پھر سن لو آپ کی سوچ کا انداز اور ہے. آپ علماؤں سے مولوی باباؤں سے سنتے ہو کہ اللہ نے فرمایا من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور داتا صاحب کی شان آپ سنتے ہو تو آپ کو بلے 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 بلے, خواجہ صاحب بلے 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 بلے, غوث میں بلے 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 بلے. جیڑا انہاں ولیاں دا دشمن ہے میرا دشمن ہے. اللہ فرماندا ہے نہیں تو تہاڈا ہوش سلامت ہے کملیو جے لاہور وچ داتا دا دشمن خدا دا دشمن ہے. جے اجمیر دے ٹبے تے لمے پے ہوئے خواجہ دا دشمن ہے خدا دا دشمن ہے تو گنبد خضرا میں لیٹے ہوئے ابو بکر کا دشمن کیا ہوگا؟ ان کا محب محبوب خدا ہے اور ان کا دشمن عدو اللہ ہے. اور جو ان سے پیار کرے وہ مصطفیٰ کو پیارا ہے. تو پسند نہیں کرتا اور مصطفیٰ رد نہیں کرتا. اب ہم آپ کو دیکھیں مصطفیٰ کو دیکھیں. ایک کو بیٹی دی دوسرے سے بیٹی لی. ایک کو رشتے میں جوڑ رہے ہیں اور دوسرے سے رشتہ لے رہے ہیں. ایک مصطفیٰ کو کندھے پر اٹھا رہا ہے دوسرا مصطفیٰ کے کندھے پر بیٹھنا. ہماری آنکھیں دونوں کے لیے موتی ہیں اور ہم ان چکروں میں نہیں پڑتے اس کا کیا مقام اور اس کا کیا مقام. دونوں کی یہی شان کہ مصطفیٰ کے ہیں غلام. اس سے بڑا مقام ہی کوئی نہیں, اس سے بڑی شان ہی کوئی نہیں. یہ سلیکٹڈ ہیں, چنے گئے ہیں. تمہیں اور مجھے نہیں چنا گیا, کسی اور مولوی پیر کو نہیں چنا گیا. حضور کے زمانے میں حضور کا ساتھی ابو بکر کو چنا گیا, عمر پاک کو چنا گیا, عثمان غنی کو چنا گیا, مولا علی کو چنا گیا, سلمان فارسی کو چنا گیا, طلحہ و زبیر کو چنا گیا. اللہ کی نگاہ میں جتنے مقدس پاک روحیں تھی رب نے چن کے مصطفیٰ کے ساتھ لگا دی. سبحان اللہ. اور ان کی شان وراء الورا. ان کی تو حالت یہ ہے, پیدا جب یہ ہوئے کہا جس نے ان سے محبت کی پیدائش کے وقت اللہ نے فرمایا فردوس الاعلی بھر دوں. پھر جب ان کی عمر 4 سال ہوئی, کتنی ہوئی؟ ان کا باپ ان کو لے کر, اب یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے, 4 سال کی کتنی عمر ہوگی؟ مڑیا اٹھیا ٹوپی لے اٹھ. اس کا کوئی رشتہ دار ہے ساتھ؟
آپ کی عمر کتنی ہے؟ یہ 9 سال ہے. 4 سال کا کوئی بچہ ہے یا چلو 50 لاکھ کھڑا کر دیو. یہ 4 سال کا 4 سال کا اے 4 سال دا ہے. اینو چک کے اٹھے کر کے دسو مجمع نو. سبحان اللہ. یہ میں نے اس لیے دکھایا کہ تمہیں پتہ لگے صدیق کیا ہے. تمہاری آنکھ کھلے کہ ابو بکر کون ہے. یہ بچے کو دیکھ لیا 4 سال کی جب عمر ہوئی 4 سال کی بیٹھے نہیں. ان کا باپ حضرت ابو بکر صدیق کا نام ان کا عبداللہ ہے. شرک کے ماحول میں جس کا نام عبداللہ ہو کچھ سمجھ ہے؟ شرک کے ماحول میں جس کا نام عبداللہ ہو اس میں غلطیاں تلاش نہ کر. نام عبداللہ ہے لے کر اوروں کے نام حضور نے بدلائے ان کا عبداللہ ہی ہے. لے کر ان کا باپ ان کو چلا اور لے کر چلا ایک بدھ گدھے میں. اور اس بدھ گدھے کا نام کیا ہے؟ آج جو ہمارا قبلہ ہے اس وقت اسے بدھ گدھا بنایا گیا تھا. اور وہ پتھر کے بتوں کے آگے باپ جا کر کہتا ہے فَاسْجُدْ لَهُمْ هَؤُلَاءِ إِلَٰهَتُكَ الشُّمُّ الْعُلَىٰ. یہ ہیں ہمارے عظمتوں والے رب، ان کے سامنے سجدہ کر. یہ 4 سال کے بچے کی حالت دیکھ لیا دیکھ لی. پر گل 4 دی نہیں، گل سرکار دی. لے کر گئے کہا سجدہ کرو. سیدنا صدیق اکبر ایسے ہو اکڑ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قیامت تک صدیقی ہوگا آپ کفر کے آگے ڈٹ جائے. حق ڈٹ. بظاہر عمر 4 سال اور باپ نے کہا سجدہ کر. انہوں نے کہا نہیں کرتا. باپ نے کہا سجدہ کر. انہوں نے کہا ایک بات کروں گا ان سے پہلے پھر دیکھتے ہیں. باپ نے کہا کر لے بات. باپ سمجھا شاید کوئی عرضی مرضی پیش کرے گا بچہ میرا پھر سجدہ کرے گا. تو کہا بات کر بیٹا. تو آپ نے فرمایا مجھے بھوک لگی ہے کھانا دو. بتوں نے کیا دینا تھا؟ کیا دینا تھا انہوں نے؟ پھر کہا اچھا مجھے کپڑے دو. کپڑے بھی نہ دیے. انہوں نے کیا دینا تھا؟ حضرت نے ایک پتھر اٹھایا 4 سال کی عمر میں اور ایسا نشانہ 4 سال کی عمر میں بھی کامل تھا کہ گردن پہ مارا. گردن ٹوٹ گئی بت کی. تو باپ نے کہا خدا کی گردن توڑ دی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا 4 سال کی عمر میں یہ جڑے وڈے ہوندے نا انہاں دیاں بچپنے چ بھی گلاں وڈیاں ہوندیاں. سمجھ آئیے. آپ نے باپ سے کہا اگر خدا ہوتا تو گردن نہیں ٹوٹتی. اگر خدا ہوتا تو گردن. باپ کو غصہ آیا. اس نے ایک دپڑ کھینچ کے مارا. تڑاک گردن آپ کی منہ پر دپڑ لگا. آپ مسکرا پڑے بجائے رونے کے. باپ نے گھسیٹا پکڑا کھینچا اور اپنی بیوی کے پاس لا کر پتہ ہے کیا کہا؟ سنبھال اپنے سپوت کو، اس نے آج خداؤں کی گردن توڑ دی.
اور انہیں ذلیل کیا تو ماں کہنے لگی دعہو، اسے چھوڑ، تیرے کام کا نہیں ہے، اسے چھوڑ دے، تیرے کام کا نہیں۔ اس نے کہا بیٹا میرا پھر کس کے کام کا ہے؟ اس نے کہا جب میں نے اسے جنا میرے کانوں میں آواز آئی یامت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمعوا بالسماء صدیق لمحمد صاحب غرب۔ سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، اور اونچا بولو، لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ اب اس کا مطلب سمجھتے ہو جو میں نے عربی عبارت پڑھی ہے؟ ماں نے کہا چھوڑ دے اسے، جب میں نے اسے جنا تو قادر اکبر نے میرے کانوں میں آواز پہنچائی، او خدا کی لونڈی مبارک ہو تجھے، دوزخ سے پاک بچہ ہم تیری گود میں ڈال رہے ہیں، اس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے اور یہ دنیا و آخرت میں میرے محمد کا رفیق ہے۔ سبحان اللہ، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی بد مذہبوں کے دانت کھٹے ہو جائیں، اس جذبے سے بولو گلی گلی نگر نگر۔ ابو بکر ابو بکر، اس پورے شادر آواز آئے گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ تمہیں پتہ ہے رسول اللہ تم سے کتنے خوش ہوں گے؟ اس وقت تم میں سے کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ حضور کتنے خوش ہیں آپ سے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم، اللہ رسول دی قسم، ذوالجلال و صلی اللہ علیہ وسلم، رب کی، ذوالجلال کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، سرکار دل سے توجہ اس کی طرف کر دیتے ہیں جو نام ابو بکر لیتا ہے۔ گلی گلی نگر نگر، آج ازما مسلمان تو اس گناہگار کتے کی بات اور اپنی منت دل میں رکھ لے جے پوری نہ ہوئے میرا پیو ہی کوئی نہیں۔ گلی گلی نگر نگر، پھر بولو گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ اور یہ مولوی اکرم صاحب، قاری اکرم صاحب، یہ میرا حال یہ ہے نا میں مستی گل کر گیا، مستی نہیں پیچھے حدیث شریف ہے، اپنی مستیوں کے پیچھے بھی حدیث شریف ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نری مستی نہیں ہے یہ حال کی، یہ حال کی نری مستی نہیں ہے، سائیں کا پیچھے سہارا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت حسان بن ثابت نے نعت شروع کی تھی، حضور نے فرمایا سنو اے حسان، ہمیشہ میری نعتاں بیان کردا ہے، ابو بکر واسطے کچھ لکھے، فرمایا ابو بکر کے لیے کچھ لکھا ہے، عرض کی سنیا ابھی لکھ دیتا ہوں، فرمایا میرا دل کرتا ہے ابو بکر کی شان سنے۔ گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر۔ یہ حضور کی اپنی حضور کی سنت ہے، اور میں حیران ہونا انہیں سنیا تھے جیڑے منڈ میں مولا علی دے بھی ذکر ہیں جی کرنا
اور جدو وہ مولا علی کا ذکر کرتا تو کئی اپنے انہوں کی صوبہ تو کیا کرے گا شیعہ تو نہیں ہون سنو نا کی ہے ہمیں سمجھ نہیں سکتی دنیا چونکہ ہم جس کا بھی ذکر کرتے ہیں آخری زور مار کر کرتے ہیں چونکہ ہمیں پتا ہے یہ نوازا ہوا ہے کل ساری سرکار دی ہے گل ساری گل اور ساری سے بولو گل ساری گل ساری گل ساری آر دیے نہ پار دیے گل ساری گل ساری تیری ڈبے بیڑے تار دیے گل ساری سرکار گل ساری تو بندوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے ہم تو جس کا بھی ذکر کریں گے اسی طرح کریں گے کیوں نہ کریں جس کی حضور شان سنے مولا کا ذکر کریں گے انشاءاللہ ادو بھی کڑاکے کٹ دیں گے سبحان اللہ چونکہ ہم جانتے ہیں مولا اخی فی الدنیا والآخرہ ہے ہم جانتے ہیں حضور نے فرمایا دنیا والو اگر نبیوں کا علم دیکھنا چاہتے ہو میرے صحابہ میں تو علی کے چہرے کو دیکھ لو سبحان اللہ تو ہمیں اور اچھا 3-4 باری بول اور یا علی یا علی یا علی یا علی یہ ہوتی ہے بات صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نوازے ہوئے ہیں سائیں نے فرمایا یہ ذکر کر آسان کر حضرت حسان نے کلام پڑھنا شروع کر دیتا یا رسول اللہ وہ بھی ایک ویلا سی جدو یار یار نہ لگار وچ سی تے حضور مسکران تو دند مبارک آپ دے انج چمکن جی میں نور وچوں نکلدا پیا تے حضور نبی پاک نے فرمایا آسان بلے ہو بلے تو جج کہی جانے صدیق نے تو بھی اگے ہے ہمیں ٹینشن کی سی اور آپ کو ایک خاص بات بتاؤں اگر کہیں تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت ابو بکر صدیق کو حضور کے دشمنوں نے پکڑ کے بڑا کوٹا اور چہرے پر بھی چپلیں ماری اور حضرت ابو بکر صدیق کے ہونٹ اتنے موٹے ہو گئے سوج کر اور آپ کی سانس مبارک دشوار ہو گئی چلنا دشمن وہ حضور کے تھے پیٹا ابو بکر کو ہے آپ سمجھ رہے ہیں دشمن وہ اور انہوں نے پکڑ کے مارا کسے یہ کیوں انہوں نے کہا ابو بکر گراؤ اسے پیچھے ہٹاؤ یہ وفادار ہے اسے گراؤ کام ٹھیک ہو جائے گا کل بھی ابو بکر کو حضور کے گستاخ نہیں مانتے تھے کل بھی حضور کے دشمن ابو بکر کو آج بھی نہیں مانتے دشمن تھے صدیق کے وہ کیوں صدقات کیا ہے کیوں مخالفت کی جانتے تھے کہ مصطفیٰ کے دستے راست کا نام صدیق اکبر ہے آج بھی اسے اچھا نہیں سمجھتے مصطفیٰ کے چاہنے والے کل بھی صدیق سے پیار کرتے تھے آج بھی صدیق سے پیار گلی گلی نگر نگر اور اونچا بولے
گلی گلی نگر نگر مثالی ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، میرے لب پر رہے ہر دم ثنا صدیق اکبر کی۔ عمر عثمان علی نے بات یہ ہم کو بتائی ہے، حیا والے ہی کرتے ہیں حیا صدیق اکبر کی۔ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ آپ ٹھوک کے اہل بیت سے پیار کیجئے، مگر اس حقیقت کو سمجھ کر کہ اہل بیت تو خود صدیق اکبر سے محبت کرتی ہے، اور آپ ٹھوک کر صدیق اکبر سے اور صحابہ سے محبت کیجئے، مگر یہ بات سمجھ کر کہ صدیق خود اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی دشمنی نہیں، کوئی دوری نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ سب بکھیڑا بدبخت لوگوں کا ہے، وگرنہ وہ تو ایک دوسرے پر جان قربان کرتے ہیں، وہ تمہارے ذہنوں کو گندا کرتے ہیں، تمہیں بتلاتے ہیں یہ حضور کی اولاد ہے اور یہ غلام، ان کو کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور کی اولاد نور مصطفیٰ ہے۔ کہو بے شک، بے شک تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، نور کا، اینجی للکر کے بولو، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ مولا علی نور ہے، بے شک تو چاہ گو نہیں کٹھیاں نہیں نہ آکھیا، بے شک سپیکر جنی آکھنا انہوں نے آکھوانا ہے، ایسو بھی یہ بولے نہیں، یہ بھی بولنے کے علی نور ہے، سیدہ پاک نور ہے، حسن پاک نور ہے، حسین پاک نور ہے، صدیق کے سینوں میں یہ سب نظر آتا ہے۔ سیدہ پاک کے لیے اعلیٰ رب ریلوی نے نہیں فرمایا نور بنتے نور زوجے نور 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 بنتے نور زوجے نور 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 وعدت کی کلی اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ آپ کو حضرت، اعلیٰ حضرت۔ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے اہل بیت سے ٹوٹ کے محبت کرو اور صحابہ پاک سے بھی ٹوٹ کے محبت کرو، یہ سب حضور کے ہیں، یہ سب